رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک مسلمان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کئی سارے کام لگائے ہیں، لیکن ہر کام کی حیثیت الگ ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کو کرنا فرض عین ہے، اس کو کیے بغیر چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو فرض کفایہ ہیں، جو کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر ایک معتدی جماعت اس کو کر رہی ہو تو اوروں سے بھی یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور کچھ کام وجوب کے درجے میں ہیں، کچھ کام مؤکدات کے درجے میں ہیں، کام ایسے ہیں کہ جس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، جو کرنا ضروری ہیں، لازمی ہیں۔ ان سے سبک دوشی تبھی ہو سکتی ہے جب انسان اس کی حتی الوسع کوشش کرے۔ ان میں سے ایک، ان فرض عین ذمہ داریوں میں سے ایک اپنی ذات کی اصلاح ہے۔ یہ ایسا فرض عین ہے کہ اگر یہ پورا نہ ہو تو بہت سے فرائض ناقص رہ جائیں گے۔ علم دین پڑھنا پڑھانا فرض ہے، دعوت کا کام کرنا فرض ہے، ختم نبوت کی ترویج اور اشاعت اور اس کے منکرین کا قلع قمع فرض ہے، اقامت دین کے لیے جد و جہد فرض ہے۔ لیکن یہ جو فریضہ ہے نا، ذات کی اصلاح والا، یہ اگر ادا نہ ہو تو یہ تمام فرائض ناقص رہیں گے۔ جب انسان ناقص ہوگا، اس کی تدریس ناقص ہوگی۔ جب انسان ناقص ہوگا، اس کی تبلیغ ناقص ہوگی۔ جب انسان ناقص ہوگا، اس کی قربانیاں ناقص ہوں گی۔ جب انسان ناقص ہوگا، اس کی جد و جہد ناقص ہوگی۔ ناقص سے ناقص ہی نکلے گا، ناقص ہی اعمال صادر ہوں گے، ناقص سے کامل اعمال صادر نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید نے جب حضرت عمار کی شان میں کچھ نازیبا کلمات کہے، خالد بن ولید خود دیکھیں کیا ہیں، لیکن انہوں نے حضرت عمار کی شان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہہ دیے غصے میں،
تو آپ نے فرمایا خالد ایسے مت کہو، اگر میرے ان ساتھیوں میں سے، اس سے مراد سابقین اولین من المہاجرین والانصار، جو کہ حضرت خالد ان میں سے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک مد 3 پاؤ جو اللہ کے نام پہ صدقہ کرے تو تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کر کے بھی اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ عمار کا مد جو کا، خالد ابن ولید جو سیف اللہ ہیں، ان کے احد پہاڑ جتنے سونے سے بھی بڑھیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمار خود بہت کامل ہیں، جس کمال کو حضرت خالد نہیں پہنچ سکے چونکہ وہ بعد میں تشریف لائے تھے۔ کامل سے کامل اعمال صادر ہوتے ہیں، ناقص سے ناقص اعمال صادر ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نمازی نماز پڑھتے ہیں، کسی کو 1/4 حصہ ملتا ہے، کسی کو 1/3 ملتا ہے، کسی کو آدھا ملتا ہے، کسی کو 2/3 ملتا ہے، کوئی ہوتا ہے جسے پورا ملتا ہے۔ اس لیے جس زمانے میں ذات کی اصلاح پر توجہ رہتی ہے، جس کام کو کرنے والوں میں ذات کی اصلاح کی طرف توجہ رہتی ہے، وہ کام پنپتا ہے، بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور اس کے اچھے ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور جس کام میں اپنی ذات کی اصلاح کی طرف توجہ گھٹ جائے تو وہ کام سکڑتے اور کمزور پڑتے برائے نام بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ معیار ہیں، نمونہ ہیں۔ ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کمال کے انتہا کو پہنچنے کے بعد بھی اپنی ذات سے غافل نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق جہاں پہنچے وہاں کوئی امتی نہیں پہنچا، اور حضرت ابو بکر صدیق جہاں پہنچے وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے باوجود بھی ان کو اپنی ذات کی اتنی فکر رہتی تھی کہ ان کے یہ اقوال سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ وہ فرماتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، اے کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، یا لیتنی کنت شعرۃ، کاش کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ ایک درخت سے اٹھ کے دوسرے درخت پہ جاتا ہے، وہاں سے اٹھ کے تیسرے درخت پہ جاتا ہے، فرمانے لگے تیرے کتنے مزے ہیں، تجھے تو کیا ٹینشن ہے، مسئلہ تو ابو بکر کے لیے ہے کہ اس کو مر کے اللہ کو حساب دینا ہے، کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو تنہائی میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی زبان کو یوں پکڑا ہوا ہے اور اس کو کھینچ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا اے رسول اللہ کے خلیفہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے ان ھذا اوردنی الموارد، یہ مجھے ہلاک کرے گی، یہ مجھے ہلاک کرے گی، اس لیے میں اسے نکال کے پھینک دینا چاہتا ہوں، اسے نکال کے پھینک دوں، یہ مجھے ہلاک کرے گی۔ جب صدیق اکبر کی زبان ان کے لیے باعث خطرہ ہے تو بتائیے میرے لیے میری زبان باعث خطرہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں دوسرے نمبر پر ہیں،
اور اپنی اصلاح کی فکر اتنی ہوا کرتی تھی ان کو. ایک دفعہ انہوں نے مدینے میں اعلان کرایا الصلاۃ جامعہ، مسجد میں جمع ہو جاؤ. چنانچہ لوگ جمع ہو گئے. حضرت عمر نے سب کو جمع کیا. سب نے سوچا کہ کوئی فتح کی خبر آئی ہوگی، کوئی اہم لشکر بنانا ہوگا، کوئی اہم مشورہ ہوگا. حضرت عمر ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے لوگوں میری بات سنو، میں وہ عمر ہوں، میں وہ عمر ہوں جب وہ اونٹ چرانے جاتا تھا تو خالہ کہتی تھی عمر تو کتنا اناڑی ہے، اونٹ بھی تجھے چرانا نہیں آتے، تو کس کام کا ہے، تو کتنا اناڑی ہے، تجھے اونٹ بھی چرانا نہیں آتے، تو کس کام کا ہے. لوگوں میں وہی عمر ہوں. یہ کہہ کر ممبر سے نیچے اتر گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور آ کے کہا امیر المومنین، یہ سارا مدینہ اکٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا اہم بات تھی، یہ کون سی بات کہہ دی آپ نے ممبر پہ. فرمانے لگے میں جب فتوحات کی خبریں سنتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے دل میں بڑا ہی نہ آ جائے کہ عمر تو بہت بڑا آدمی ہے. اس لیے میں اپنی حقیقت کو اپنے آپ پہ آشکارا کرنے کے لیے یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ عمر تجھے تو اونٹ بھی نہیں چرانے آتے تھے، تو اللہ نے تجھے ایسا بنایا ہے. جب انتقال کا وقت آیا تو رو رہے تھے. حضرت علی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت حسن بھی ان کے ساتھ تھے. تو جب دیکھا کہ رو رہے ہیں تو حضرت علی کو بڑی حیرت ہوئی کہ عمر تو بڑے بہادر آدمی ہیں، وہ کیوں رو رہے ہیں. تو کہنے لگے امیر المومنین کیا موت کے خوف سے آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے نہیں، موت کے خوف سے نہیں رو رہا، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آج جانا ہے، میں نہیں جانتا مجھے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا یا کہیں اور لے جایا جائے گا. جنت کا لفظ نہیں کہا. میں نہیں جانتا ہوں کہ میں جہنم کی طرف لے جایا جاؤں گا یا کہیں اور لے جایا جاؤں گا. حضرت علی کہنے لگے عمر اگر رونے کی یہی وجہ ہے تو آپ نہ روئیں. میں نے اللہ کے نبی سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، جنت کے 40 سال سے اوپر والی عمر میں مرنے والوں کے جو سردار ہوں گے وہ ابو بکر اور عمر ہوں گے. یہ میں نے خود سنا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے علی یہ آپ نے خود سنا ہے؟ کہاں میں نے خود سنا ہے. کہ قیامت کے دن بھی گواہی دے دیں گے؟ کہ میں بھی دوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. ذات کی اصلاح، میں کیسا ہوں، میرا مدرسہ کیسا ہے نہیں، میں کیسا ہوں، میرا سبق کیسا ہوتا ہے، میں کیسا ہوں، میری تقریر کیسی ہوتی ہے، میں کیسا ہوں. فیصلہ مجھ پہ ہونا ہے، قیامت کے دن فیصلہ مجھ پہ ہونا ہے. قیامت کے دن اس پہ فیصلے نہیں ہوں گے. اچھا سبق پڑھاتا تھا، اچھی تقریر کرتا تھا، اچھا درس دیتا تھا، بڑی وصولیاں کرتا تھا، بڑی جماعتیں نکالتا تھا، اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ ہوگا کہ تم کیا ہو، میں کیا ہوں، ذات سے متعلق. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے زندگی اور موت تمہیں اس لیے دی ہے کہ میں دیکھوں کہ تمہارے عمل کیسے ہیں. اپنی ذات کی اصلاح پہ
سے لاپرواہی برتنے والا بہت گھاٹے میں جائے گا، اپنی ذات کی اصلاح سے غفلت برتنے والا بہت گھاٹے میں جائے گا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے مجرمین میں سے جسے بلایا جائے گا، مجرمین کی عدالت لگے گی، مجرمین بلائے جائیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں ایک طرف ہو جاؤ۔ اب ان کا الگ الگ حساب ہوگا، ان میں سے ایک ایک کو الگ الگ بلایا جائے گا۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جو حساب ہوگا نا وہ اجتماعی نہیں ہوگا، انفرادی ہوگا۔ ہم مدرسوں سے وابستہ ہیں، اگر کوئی پوری کلاس غلطی کرے اور استاد ان پہ ناراض ہو تو اس کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ البلیۃ اذا عمت خفت، ناراضگی سب پر ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، لیکن فرد پر جب فرد کی پیشی ہو اور فرد کو مخاطب کر کے ڈانٹا جائے اور اس کو کان پکڑائے جائیں اور اس کو سزا دی جائے تو یہ مشکل ہوتا ہے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے ما منکم من احد، ما منکم من احد، کتنی تاکید ہے اس میں، اور انفرادیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادیت کے معنی کے اظہار کے لیے اس میں کتنی تاکید پیدا کی ہے۔ احد کو نکرہ لائے، تنوین اس میں تحقیر کی لائے، پھر اس پہ لفظ من کو بھی داخل کیا، یعنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ چلو یہ دو چھوٹے چھوٹے ہیں، ان دونوں کو اکٹھے کر لو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، حساب تو ایک ایک کا الگ الگ ہوگا، یہ مطلب ہے۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کون بات کرے گا؟ سیکلمہ ربہ، حضور بات نہیں کریں گے، فرشتے نہیں کریں گے، اللہ خود کرے گا۔ سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر بین یدیہ، اب جب پوچھ گچھ شروع ہوگی تو پریشانی شروع ہو جائے گی۔ فینظر بین یدیہ فلا یری الا ما قدم وینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یری الا ما قدم فینظر بین یدیہ فلا یری الا النار تلقاء وجہہ، بس جو کیا ہوگا وہی سامنے ہوگا۔ یہ مجرمین کی الگ عدالت ہوگی۔ اس مجرمین کی عدالت میں سب سے پہلے پیش ہونے والے، سب سے پہلے رسوا ہونے والے، سب سے پہلے بے عزت ہونے والے، سب سے زیادہ بدنامی کا شکار ہونے والے نشئی، شرابی، چرسی، ہیرونچی، سود خور نہیں ہوں گے، عالم ہوگا، شہید ہوگا اور سخی ہوگا۔ کیوں؟ کام تو بہت کیا، ذات کی اصلاح سے لاپرواہ رہے۔ کام بہت کیا، اس نے تو جان دے دی، اس نے ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں لگا دی، اس نے جو آیا سارا ہی لٹا دیا، کام بہت کیا انہوں نے، لیکن ذات کی اصلاح سے یہ غافل رہے، لہٰذا مجرمین میں بھی یہ آگے آگے ہوں گے، اس لیے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سمجھدار کو سوچنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے یہ دین کی محنت کرنے والوں کو اپنے دماغ اور دل میں فیڈ کر لینا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنی فکر کرو تم کہاں ہو. ہمارے اکابر اور ان کے ہم نام لیواؤں میں جو فرق ہے وہ بس یہی ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. کتابیں بھی وہی ہیں، منشور بھی وہی ہے، نعرے بھی وہی ہیں، کام بھی وہی ہے. فرق یہاں ہے کہ وہ خود جلتے چراغ تھے اور روشنی پھیلاتے تھے. ہم بجھے ہوئے چراغ ہیں جو روشنی پھیلانے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمارے دیندار طبقے میں ایک مرض پڑ گیا ہے، وہ ہے مشہور ہونے کا. مشہور ہونے کا دین کا کام کرنے والوں میں ایک مرض آ گیا ہے. جیسے کرونا آیا تھا نا، کرونا، اس طرح سے ایک مرض گھس گیا ہے مشہور ہونے کا. ہمارے اکابر کا دامن اس سے بالکل صاف ہے، ہمارے بزرگوں کا دامن اس سے صاف ہے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میں اللہ نے بہت سی صفات رکھی تھیں، بہت سے عجائبات اللہ نے ان میں رکھے تھے، لیکن سب سے نمایاں جو چیز ان میں تھی وہ یہ تھی، اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. وہ مٹاتے تھے مٹاتے تھے مٹاتے تھے مٹاتے تھے، اتنا مٹاتے تھے کہ ان کو لوگ پہچانتے ہی نہیں تھے کہ یہ مولانا قاسم صاحب ہیں. نام ان کا دور دور تک زبان زد عام تھا، لیکن ان کو کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ مولانا قاسم صاحب ہے. اور یہ فرمایا کرتے تھے اگر مولوی پنے کا دھبا مجھ پر لگا ہوا نہ ہوتا نا تو اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ کسی کو قاسم کی دھول بھی نہ ملتی. یہ ان کے الفاظ ہیں، کسی کو قاسم کی دھول بھی نہ ملتی، اپنے آپ کو ایسا مٹاتا. اگر میں مولوی نہ ہوتا تو، چونکہ مولوی ہوں اس لیے عوام میں رہ کر ان کو حق بات بتانا میرے لیے فرض بن گیا ہے. اس لیے بیٹھا ہوا ہوں بیچ میں، پنڈتوں سے، عیسائی پادریوں سے ان کے بہت مناظرے چلتے تھے. انگریزوں کے خلاف جو جہاد ہوا شاملی کے میدان میں، اس کے امیر المومنین مولانا قاسم صاحب تھے. امیر المومنین نہیں، امیر المومنین حاجی امداد اللہ صاحب تھے. چیف آف آرمی اسٹاف مولانا قاسم صاحب تھے. نہتے انگریزوں سے لڑ پڑے، انگریزوں سے میدان میں اتر آئے، شکست ہو گئی. حاجی امداد اللہ صاحب نے تو اپنا سامان اٹھایا اور ہندوستان چھوڑ کے کراچی آ گئے. کراچی سے بحری جہاز کے ذریعے سے مکہ روانہ ہو گئے. اس بات کو سوچ کے کہ اب یہاں انقلاب نہیں آئے گا، جو ہم سے ہو سکا ہم نے کر دیا، اب یہاں تبدیلی نہیں آئے گی. جب تبدیلی نہیں آئے گی تو حضور سے اتنا دور رہ کے کیا کریں ہم، چلو حضور کے پڑوس میں رہیں. چنانچہ یہاں سے ہجرت کر کے وہ وہاں چلے گئے. مولانا قاسم صاحب سے اللہ نے کام لینا تھا، ان کے جی میں یہ بات نہیں آئی، حالانکہ ان کے مرید تھے، لیکن ان کے جی میں اللہ نے نہیں ڈالی، ان سے اللہ نے کام لینا تھا. جب شکست ہوئی
انگریزوں نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے، ہر طرف فوج پھیلی گرفتار کرنے کے لیے، تو یہ تو چیف آف آرمی تھے، تو ان کی گرفتاری کے لیے ہر طرف فوج پھیلا دی گئی۔ تو ان کے احباب نے ان سے کہا حضرت آپ روپوش ہو جائیں، آپ ایسے کھلے عام نہ پھریں، آپ کی گرفتاری ہو جائے گی، مار دیں گے، سولی چڑھا دیں گے۔ چونکہ ابھی قریب ہی میں ہزاروں علماء کو سولی چڑھایا گیا تھا، ہزاروں علماء کو آگ میں جلایا گیا تھا، ہزاروں علماء کو آگ لگا دی گئی تھی، درختوں پہ لٹکا دیا گیا تھا، ان کو شہید کر کے ان کی لاشوں کو ہزاروں۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ روپوش ہو جائیں۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو ایک ساتھی کے گھر میں مولانا قاسم صاحب روپوش ہو گئے۔ جب 3 دن پورے ہوئے تو پھر باہر آ گئے، پھر باہر گھوم رہے۔ لوگوں نے کہا حضرت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہیں، آپ 3 دن کے بعد پھر باہر نکل آئے۔ تو فرمانے لگے حضور سے صرف 3 دن تک روپوش ہونا ثابت ہے، اس سے زیادہ میں روپوش نہیں رہ سکتا۔ حضور جب مکے سے نکلے تھے مدینے کے لیے تو غار حرا میں صرف 3 دن روپوش ہوئے تھے، 3 دن کے بعد نکل کے مدینے کو چلے تھے۔ میں اب 3 دن سے زیادہ روپوش نہیں ہو سکتا، جس نے گرفتار کرنا ہو مجھے کر لے۔ ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی کے شاگرد رشید، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم دیا تھا، بہت علم دیا تھا، اور ہر طرف ان کے علم کے چرچے تھے۔ تو ایک ناموافق عالم جو حضرت سے مسائل میں، یعنی علماء دیوبند سے مسائل میں شدید اختلاف رکھتے تھے، انہوں نے جو ان کے علم کے چرچے سنے تو انہوں نے کہا کہ چلو میں دیکھ کے تو آ جاؤں کیسا آدمی ہے وہ۔ کہتے ہیں کہ ابن حجر، کہتے ہیں کہ گویا ذہبی، کہتے ہیں گویا ابن حجر، کہتے ہیں گویا بیہقی، تو دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون۔ چنانچہ وہ ملنے کے لیے آئے حضرت شیخ الہند سے، پوچھتے پاچھتے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک شخص نکلے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی، بنیان پہنا ہوا تھا، نیچے تہ بند تھی۔ تو کہا جی، کہ مولانا محمود حسن سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا اچھا آئیے، تشریف لائیے۔ تو بڑے احترام سے ان کو اندر لے کر گئے اور جا کے اندر بٹھایا اور بٹھا کے پانی پیش کیا، اکرام پیش کیا، پھر کھانا لے کر آئے۔ تو وہ کہنے لگے بھائی مجھے ٹائم ہے کم اور میں آیا ہوں صرف زیارت کے لیے، آپ جلدی ملاقات کروا دیں، اگر ملاقات نہیں ہو سکتی تو بتا دیں تاکہ میں جاؤں، مجھے بہت سارے کام ہیں۔ ان کا نہیں، آپ تشریف رکھیں، ملاقات ہو جائے گی۔ پھر کھانا کھلایا، پھر ہاتھ دھلائے، سارے کاموں سے فارغ ہو کے ہاتھ والا پنکھا لے کے آ کے پنکھا جھلنا شروع کر دیا، گرمی کا موسم تھا۔ کہا بھائی مجھے ملاقات کرواؤ، آپ دوبارہ پنکھا لے کے کھڑے ہو گئے۔ تو فرمانے لگے مولانا محمود حسن تو کوئی ہوگا، بندہ محمود حسن حاضر ہے۔ مولانا محمود حسن تو کوئی ہوگا، بندہ محمود حسن حاضر ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، ان میں اور ہم میں بس یہاں فرق ہے کہ ہم ذات کی اصلاح سے غافل ہو گئے، اور وہ ہر وقت اپنی ذات کے لیے فکر مند رہتے تھے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند کرنے اور اپنے اندر صفات حمیدہ کو پیدا کرنے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ جب تبلیغ کے کام کی شہرت ہوئی تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے مقربین کو جمع کیا، علماء، پرانے، میواتی، سب کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے فرمانے لگے بھائی مجھے ایک بہت پریشانی ہے، تم میری اس میں مدد کرو، مجھے ایک بہت بڑی پریشانی ہے، تم اس میں میری مدد کرو۔ کہا کیا؟ فرمانے لگے اب ہر جگہ یہ کہا جانے لگا ہے مولانا الیاس صاحب کی جماعت، مولانا الیاس صاحب کی جماعت، مولانا الیاس صاحب کی جماعت، تم اللہ کے واسطے یہ جملہ لوگوں کی زبانوں سے ہٹواؤ کہ مولانا الیاس صاحب کی جماعت، یہ میری جماعت نہیں ہے، میرا نام نہ آئے۔ میرا نام کیوں آتا ہے؟ میرا نام نہیں آنا چاہیے، اس میں تم میری مدد کرو کہ میرا نام نہ آئے۔ اور اپنے بھتیجے، عمر میں چھوٹے، اپنے شاگرد حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور فرمایا جماعتوں کا ہر طرف استقبال ہے، ہر طرف ان کی آؤ بھگت ہے، میری بہت شہرت ہو گئی ہے، میں اس وقت تمہاری دعاؤں کا محتاج ہوں، تم اپنی توجہات سے اور اپنی دعاؤں سے میری مدد کرو کہ میرے دل میں بڑائی نہ آ جائے اور میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اپنے بھتیجے اور اپنے شاگرد، ہمارے مولانا جمشید صاحب ہمارے استاد تھے، تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، حضرت مدنی کے شاگرد تھے، حضرت تھانوی کے صحبت یافتہ تھے۔ وہ ایک شعر ہمیں اتنا سناتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا لیکن یاد ہو گیا، پھر خود انہوں نے بعد میں سمجھایا، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نپن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ دنیا کہتے ہیں، آج کل تو ہر چیز کے لیے مشینیں ہیں، پہلے مشینیں نہیں تھیں۔ روئی ہوتی ہے نا کپاس، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے، اس کو بنولا کہتے ہیں، اردو میں بنولا۔ وہ جو لوگ روئی کو بنولوں سے صاف کرتے تھے، چونکہ روئی سے کپڑا بنتا ہے تو بنولے نکالنے پڑتے ہیں، پھر ان بنولوں سے تیل نکلتا ہے اور روئی سے دھاگا بنتا ہے، تو جو لوگ ان بنولوں کو روئی سے نکال کے روئی کو خالص کرتے تھے ان کو کہتے تھے دھنیا۔ دھنیا تو دو دھنیے بیٹھے ہوئے ہیں، دو دھنیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پاس بھی اتنی ساری روئی ہے، اس میں سے وہ بنولے نکال رہا ہے، اس کے پاس بھی بہت ساری روئی ہے، وہ اس میں سے بنولے نکال رہا ہے۔ یہ والا جو ہے نا وہ اپنے بنولے نہیں نکال رہا، اس کو کہہ رہا ہے تیری روئی میں یہ بنولا، یہ نکالو، یہ نکالو، یہ نکالو، یہ نکالو۔ تو تیسرا آیا سمجھدار، انہوں نے کہا پاگل، تیری اپنی روئی بنولوں سے بھری پڑی ہے، اس کو تو صاف کر، تجھے اس کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ چار بنولے، کون سے بنولے؟ تکبر کا بنولا، حسد کا بنولا، بخل کا بنولا اور شہوت کا بنولا۔ پہلے اپنے بنولے تو نکال، تو اوروں پہ انگلیاں اٹھاتا پھرتا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے جب بھی کسی بھی دین کی محنت کو اختیار کیا تو اس کے ساتھ تصوف کو ضرور جوڑا، چونکہ تصوف کا مقصد ہی ذات کی اصلاح ہے۔ تبلیغ میں لگے تصوف کے ساتھ، تدریس میں لگے تصوف کے ساتھ، جہاد میں لگے تصوف کے ساتھ، تصنیف و تالیف میں لگے تصوف کے ساتھ، تحریک آزادی میں لگے تصوف کے ساتھ، سیاست میں لگے تصوف کے ساتھ۔
حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میرے شیخ سناتے تھے، اکثر علماء کے بیان میں سناتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے اکابر کے میدان محنت مختلف رہے۔ کسی نے ساری زندگی تدریس اور حدیث پڑھانے میں لگائی، کسی نے ساری زندگی جہاد میں لگائی، کسی نے ساری زندگی فرق باطلہ کو کچلنے اور اس کا رد کرنے میں لگائی، کسی نے ساری زندگی تبلیغ میں لگائی، کسی نے ساری زندگی اقامت دین کے لیے تحریک آزادی میں لگائی، لیکن ایک چیز ان سب میں قدر مشترک تھی اور وہ تصوف تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب کا نام ہے مفتی شفیع صاحب، ان کے والد صاحب کا نام ہے مولانا یاسین صاحب۔ یہ مولانا یاسین صاحب حضرت شیخ الہند کے ساتھی ہیں، مفتی تقی صاحب کے جو دادا ہیں حضرت شیخ الہند کے ساتھی ہیں۔ تو ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے 20 بڑے مسلمان۔ پہلے بہت چھپتی تھی، طلباء علماء پڑھتے تھے، اب پڑھنے والے رہے نہیں، اس لیے وہ کتاب اب چھپنا ہی بند ہو گئی۔ میں نے بہت معلوم کرایا، لاہور کراچی کہیں نہیں مل رہی۔ کتب خانے والے کہتے ہیں لیتے ہی نہیں کوئی، ہم نے چھاپنا ہی چھوڑ دی۔ پہلے طلباء کو شوق ہوتا تھا، علماء کو شوق ہوتا تھا ہم اپنے بڑوں کو پڑھیں، ہمارے بزرگ کیسے تھے، ہمارے بڑے کیسے تھے، تو وہ کتاب بہت چلتی تھی۔ اب پڑھنے والے پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ کتاب نہیں چھپ رہی، اللہ کرے دوبارہ چھپے۔ تو اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور دارالعلوم کراچی کورنگی، دارالعلوم کراچی مفتی تقی صاحب والا مدرسہ، اس کی جو مسجد کا مین گیٹ ہے نا، اس کے مین گیٹ پر ٹائل پہ لکھا ہوا ہے، ٹائل پہ لکھا ہوا ہے وہ ملفوظ جو میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ محتمم سے لے کر چپڑاسی تک، صدر مدرس سے لے کر ادنا درجے کے مدرس تک ہر ایک صاحب نسبت تھا۔ اور دارالعلوم دیوبند میں ساری رات سارا دن قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی تھیں، اور ساری رات حجروں سے اساتذہ اور طلباء کے حجروں سے لا الہ الا اللہ اور الا اللہ کی ضربوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اب یہ ماحول ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہمارے مدارس تنزل کا شکار، ہماری تبلیغ تنزل کا شکار، ہماری دینی محنتیں تنزل کا شکار۔ میں نے جگہ کہیں دینی کسی جماعت کی بات کی، کہنے لگے آپ کس کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہم سے بھتے لیتے ہیں۔ کراچی میں کہنے لگے وہ تو ہم سے بھتے لیتے ہیں، پہلے ایم کی ایم والے لیتے تھے، اب تمہارے یہ دینی کام کرنے والے ہم سے بھتے لیتے ہیں۔ جب ذات کی اصلاح نہ رہے اور اس پر توجہ نہ رہے تو پھر بگڑتے بگڑتے معاملہ یہاں تک بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے اور اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ 1970 سے لے کے 76 تک کا جو بیچ کے 6-7 سال ہیں، اس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی شفیع صاحب کو اور علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو مسلسل خطوط لکھے، چونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ بڑوں میں سے صرف حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رہ گئے تھے، باقی سارے بڑے چلے گئے تھے۔ اس لیے پوری دنیا کے اکابر حضرت شیخ کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، ان کی ہدایات پہ عمل کرتے تھے اور انہی کی دعاؤں سے ان کی سرپرستی میں چلتے تھے تمام اکابر۔ مدنی کا انتقال 1957 میں ہو گیا، حضرت رائے پوری کا انتقال 1962 میں ہو گیا،
حضرت لاہوری کا انتقال 1962 میں ہو گیا. حضرت سید طالع شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1961 میں ہو گیا. مولانا الیاس صاحب کا انتقال 44 میں ہو گیا. حضرت تھانوی کا انتقال 43 میں ہو گیا. علامہ انور شاہ کشمیری کا انتقال تو 36 میں ہو گیا تھا. سب بڑے چلے گئے تھے، اب صرف حضرت شیخ رہ گئے تھے. تو حضرت شیخ نے مفتی شفیع صاحب کو اور مولانا علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط لکھے کہ ان خطوط کا عنوان یہ تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مدارس فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں یا ہوں گے، اور یہ تنزل کا شکار ہو رہے ہیں. میرے نزدیک اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ ہر مدرسے میں ایک خانقاہ ہو. یہ عنوان. پھر آگے اس میں لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک پوری روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو قیامت قائم نہیں ہوگی. جب ایک آدمی کے اللہ اللہ کہنے سے یہ دنیا قائم رہ سکتی ہے تو جب ایک مجمع آپ کے مدارس میں اللہ اللہ کرے گا تو آپ کے مدارس بھی قائم رہیں گے. یہ حضرت شیخ کے خطوط، علامہ بن نوری، مفتی شفیع صاحب، ان دونوں حضرات کے نام. اچھا، یہ ایک خط نہیں لکھا، اتنے سارے خطوط لکھے کہ حضرت مولانا طلحہ صاحب جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کے بیٹے تھے، جانشین تھے، 18 میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے ان تمام خطوط کو جو مفتی شفیع صاحب علامہ بن نوری کے نام لکھے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک رسالہ بنا کے اس کو چھاپا ہے، اور سب کا عنوان یہ ہے. اور اس وقت حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب پر بھی آپ حضرات کے علم میں ہوگا اس چیز کا کتنا غلبہ ہے کہ بھئی مدارس میں تصوف کا ماحول ہونا چاہیے، ورنہ یہ بچے بخاری بھی پڑھیں گے، ننگی فلمیں بھی دیکھیں گے، ہدایہ بھی پڑھیں گے، انڈین فلمیں بھی دیکھیں گے. اور مجھے خود ایک طالب علم نے بتایا، دورے کے ایک طالب علم نے خود نے بتایا کہ میرے سبق میں سامنے استاد صاحب بخاری شریف کا درس دے رہے ہوتے ہیں، پیچھے لڑکا بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے حدیث کے سبق میں. اس لیے آپ تمام دوستوں سے جو یہاں تبلیغ والے بیٹھے ہیں، جو یہاں ختم نبوت کا عظیم الشان کام سر انجام دینے والے بیٹھے ہیں، جو یہاں جمعیت کا کام کرنے والے تشریف فرما ہیں، جو یہاں مدرسین اساتذہ تشریف فرما ہیں، جو یہاں مدرسوں کے طلبہ تشریف فرما ہیں، یہ سب کے سب اس پہ توجہ فرمائیں، اپنی ذات پہ محنت کریں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. ایسے نبی بھی تو ہوں گے نا جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. قیامت کے دن ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا، لیکن وہ کامیاب ہوں گے. اس لیے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا ان کے ایک مرید نے، اور اس سے پہلے حضرت نے اس کو خط لکھا تھا، بھائی اتنے عرصے سے تمہارے احوال ہی نہیں آئے، اپنے احوال تو سناؤ. انہوں نے خط لکھا کہ جی ماشاءاللہ اتنے عرصے میں اتنے طلباء نے مجھ سے حدیث پڑھ لی، اتنی جگہ درس ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، جو دین کی محنتیں تھیں وہ ساری کارگزاری لکھی. امام ربانی نے اس کے جواب میں لکھا، مولانا یہ تو سب اوروں کے لیے ہے، مجھے وہ لکھو جو اپنی ذات کے لیے کرتے ہو، تو اوروں کے لیے کر رہے ہو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. یہ صفات ہیں نا، یہ صفات ہیں، یہ صفات ہیں. میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو مجھے یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. ان کا میں درس اچھا دے سکتا ہوں. یہ قد کون سا ہے، افلح کون سا صیغہ ہے، المؤمنون ترکیب میں کیا بن رہا ہے، اور یہ الف لام کون سا ہے، اور یہ الذین آگے اس کا کیا بنتا ہے، پھر الذین کے بعد جو آئے گا وہ الذین کا کیا بنے گا. لیکن خاشعون کے صیغے سے واقفیت تو ہے، لیکن خشوع ہوتا کیا ہے؟ خشوع والے لوگ دیکھے ہیں لیکن خشوع خود چکھا نہیں ہے. فرمایا بتاؤں کہ علم کس طرح اٹھایا جائے گا، علم کس طرح اٹھایا جائے گا. سب سے پہلے علم میں سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا. پڑھیے نا حدیث، یعنی خشوع علم ہے. علم میں سے سب سے پہلے چیز جو اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا. تو دیکھے گا بھری مسجد میں ایک بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا. جب وارث نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں نہیں ہے تو کسی دکاندار کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ایک وارث نبی معرض عن اللغو نہیں ہے تو ایک دکاندار، ایک یونیورسٹی کا لڑکا معرض عن اللغو کیسے ہوگا؟ جب ایک وارث نبی کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہے، سلام پھیر کے موبائل چیک کرتا ہے، بیدار ہو کے موبائل چیک کرتا ہے، جب تک طلبہ جمع ہو موبائل چیک کرتا ہے، طلبہ کے ہوتے ہوئے موبائل چیک کرتا ہے، چلتے چلتے موبائل چیک کرتا ہے. تو جب یہ معرض عن اللغو نہیں ہے تو ایک بازار کا نوجوان معرض عن اللغو کیسے ہو سکتا ہے؟ معرض عن اللغو یعنی لغویات سے پرہیز کرنے والا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ پہ ایسی محنت کریں، ایسی محنت کریں کہ لوگوں کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ مولانا قاسم صاحب کیسے تھے، حضرت گنگوہی کیسے تھے، حضرت مدنی کیسے تھے، مولانا الیاس صاحب کیسے تھے. ابھی تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیسے تھے. حضرت تھانوی کیسے تھے، حضرت شیخ الہند کیسے تھے، سمجھنا آسان ہو جائے. حضرت شیخ الہند حضرت مولانا الیاس صاحب کے استاد ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب نے دور حدیث 2 دفعہ کیا ہے. ایک دفعہ دور حدیث کیا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ایک دفعہ دورہ کیا جا کے مولانا حضرت شیخ الہند کے پاس. حضرت شیخ الہند فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب سے، مولی الیاس تجھے دیکھتا ہوں تو صحابہ یاد آ جاتے ہیں. مولی الیاس تجھے دیکھتا ہوں صحابہ یاد آ جاتے ہیں. مولی الیاس تجھے دیکھتا ہوں صحابہ یاد آ جاتے ہیں. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ جو دل کی دوا بیچتے تھے، وہ اپنی دکانیں وائنڈ اپ کر کے چلے گئے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں
کی نسبتوں میں سے ذرہ عطا کر دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے بڑوں کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنائے، سرخروئی کا ذریعہ بنائے۔ ہاں بے شک مولانا قاسم کے ماننے والے ایسے ہی ہونے چاہیے، ہاں بے شک شیخ الہند کے ماننے والے ایسے ہی ہونے چاہیے، ہاں بے شک حضرت تھانوی، حضرت مدنی کے قافلے کے لوگ ایسے ہی ہونے چاہیے، ہاں بے شک مولانا الیاس صاحب، مولانا زکریا صاحب کے چاہنے والے ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ لیکن دوستو یہ دعا ہے، اس کے ساتھ دوا ہے، اور دوا کیا ہے؟ وہ دوا اہل اللہ کی صحبت ہے۔ ان سب کو کسی نے بنایا تھا، یہ خود نہیں بنے تھے، ان سب کو کسی نے بنایا تھا۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے کہ بیت اللہ شریف میں میری ملاقات ہوئی حضرت قاری طیب صاحب سے، حضرت نانوتوی کے پوتے دارالعلوم دیوبند کے محتمم، ان سے ملاقات ہوئی تو ان کا چہرہ اتنا نورانی تھا، حضرت مرشد عالم کا چہرہ مشہور تھا، نورانی چہرہ مشہور تھا ان کا، لیکن حضرت فرماتے ہیں ان کا جو میں نے چہرہ دیکھا تو اتنا نورانی کہ میں حیران ہو گیا۔ کہنے لگے میں ان کے پاس بیٹھا، میں نے عرض کیا حضرت یہ ایسا چہرہ آپ نے کیسے بنایا ہے؟ تو فرمانے لگے میں نے نہیں بنایا، میرے شیخ نے بنایا ہے، یعنی حضرت تھانوی نے بنایا ہے، ان کے شیخ حضرت تھانوی تھے، میں نے نہیں بنایا، میرے شیخ نے بنایا ہے۔ یہاں اگر تبلیغ والے پرانے ساتھی بیٹھے ہیں تو ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب، ان کی آواز تھوڑی سی ایسی تھی کہ سمجھ نہیں آتی تھی سب کو، ان کا بیان سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن ان کے پاس بیٹھنے والا درد اپنے سینے میں صاف محسوس کرتا تھا، جب اٹھتا تھا تو بے چین ہو کے اٹھتا تھا، امت کا غم لے کے اٹھتا تھا، دین کا درد لے کے اٹھتا تھا ان کے پاس سے جب اٹھتا تھا تو میں نے ان سے ایک دفعہ کہا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بیان سمجھ میں تو آتا نہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ سے پہلے ایک اچھا بیان کرنے والا بیان کر رہا ہوتا ہے تو مجمع دور دور بکھرا بکھرا بیٹھا ہوتا ہے، جب آپ ممبر پہ آتے تو دور کا مجمع بھاگ کے قریب، اتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ممبر پہ چڑھ جائے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے یہ سب حضرت لاہوری کی توجہات کا اثر ہے۔ کیا فرمانے لگے؟ یہ سب حضرت لاہوری کی توجہات کا اثر ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد۔ مولانا روم، کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کوئی لوہا خود بخود خنجر کی شکل میں نہیں بن جاتا، تلوار کی شکل میں نہیں بن جاتا۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ فرماتے ہیں میں تو ایک ادارے کا مدرس تھا، میری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن شمس تبریز کی صحبت نے مجھے مولائے روم بنا دیا۔ یہ دعا ہے، وہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعا کی بھی توفیق دے، دعا کی بھی توفیق دے، اور یہ چیز اسی طرح ملنے کی سنت چلی آ رہی ہے، یہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ یہ نور سینوں سے سینوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، سینوں سے سینوں میں، دیواروں سے سینوں میں نہیں۔
کاغذات سے سینوں میں نہیں، سینوں سے سینوں میں آتا ہے۔ سنت اللہ ایسے ہی جاری ہے، عہد نبوت سے لے کے آج تک یہ سنت اللہ ایسے ہی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اصلاح کی فکر دے دے اور اپنے آپ پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حال میں ہم دنیا سے جائیں کہ جب جائیں تو اللہ بھی دیکھ کے ہمیں خوش ہو جائے، اور حضور سے بھی مل کے ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہماری گردن جھکی ہوئی نہ ہو، بلکہ حضور بھی دیکھ کے ہمیں خوش ہوں۔ مولانا الیاس، آخری واقعہ سن لیجئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا نام تھا مولانا اسماعیل صاحب، عالم تھے۔ ان کا کام پتہ ہے کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ یہ میواتیوں سے کہتے تھے کہ تم کتنی مزدوری کماتے ہو، مزدوری کرتے ہو، کتنے پیسے ملتے؟ کہا اتنے۔ کہا تم یہ پیسے میرے سے لے لو، مجھ سے قرآن پڑھ لو۔ یہ کام تھا، پوری زندگی یہ کام کیا انہوں نے، تدریس نہیں کی، پوری زندگی یہ کام۔ میواتیوں کے پاس جاتے، ان سے کہتے کتنا کما لوگے؟ اتنا۔ تم یہ پیسے میرے سے لے لو، آج کا دن مجھے دے دو، کلمہ سیکھ لو، فاتحہ سیکھ لو، نماز سیکھ لو۔ روزانہ کئی ایسے لوگوں کو لاتے، شام کو ان کی اجرت دیتے، اور شام تک کسی کو کلمہ سکھا دیتے، کسی کو فاتحہ سکھا دیتے، کسی کو کچھ سکھا دیتے، کسی کو کچھ سکھا دیتے۔ پوری زندگی یہ کیا۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب نے میواتیوں سے کام شروع کیا، وہ اس وجہ سے میواتی مولانا اسماعیل صاحب کے دیوانے ہو گئے تھے، اور یہ مشہور تھے میواتیوں کے پیر کے نام سے۔ میواتیوں کے پیر، کوئی شہرت نہیں ہوئی، کوئی بڑا دارالعلوم قائم نہیں کیا، بس یہ کام کرتے تھے۔ جب انتقال ہوا تو بہت بڑی دنیا جنازے میں آئی تھی، تو جب زیادہ لوگ آ گئے تو جنازے کو قبر تک لے جانے میں دیر ہوئی، بانس باندھے گئے، ہر آدمی کندھا دینا چاہتا تھا۔ تو اس زمانے میں ایک صاحب کشف، صاحب ادراک بزرگ تھے، یہ مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ ان بزرگ کو مولانا اسماعیل صاحب کی زیارت ہوئی، اور فرمایا بھائی میرے ورثاء سے کہو مجھے جلدی سے قبر تک پہنچاؤ، دیر نہ کرو، اس لیے کہ حضور اور صحابہ قبر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ حضور صحابہ انتظار کر رہے ہیں اور تم مجھے لے جانے میں تاخیر کر رہے ہو، جلدی لے چلو، حضور کو انتظار کی زحمت کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ ہے موت، کتنی اچھی موت ہے یہ، حضور لینے آئے ہوئے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ یہ ہم سب کو سنوائے دنیا سے جاتے وقت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے جب انتقال کا وقت ہوا، ان کا جنازہ قبر پہ لایا گیا تو ایک پرچی آسمان سے اڑتی ہوئی گری اور آ کے ان کے جنازے کے اوپر گر گئی۔ اس پرچی پہ لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔